کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ اتنی سستی فیل کرتی ہیں اور گھر کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ چھوڑو یار بعد میں کام کر لیں گے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے صرف 10 منٹ میں نہ صرف آپ اپنی سستی ختم کر سکتی ہیں بلکہ گھر کو بھی فوراً چمکا سکتی ہیں۔ تو السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار آپ صبح اٹھتی ہیں تو بالکل کسی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا اور آپ بہت زیادہ لو فیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں گھر کے کام، بچے اور ذمہ داریاں ایک عورت کو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور گھر کے کاموں کی مثال تو ایسی ہے نا کہ جب ہو رہے ہوتے ہیں تو کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن اگر ایک دن بھی رک جائے نا تو سب کو نظر آنے لگتا ہے کہ آج صفائی نہیں ہوئی، آج تم نے کھانا نہیں بنایا، آج وقت پر بچوں کو اسکول نہیں بھیجا۔ تو ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے نا وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، گھر کا اور باقی سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ان دنوں جب آپ لو فیل کر رہی ہوتی ہیں نا یا اکثر سستی بھی ہو جاتی ہے، اور عورت کی باڈی ایسی ہے نا کہ اس میں کبھی ہارمونز بھی کبھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، تو ایسے ڈیز میں نا سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے تو 5 سے 10 منٹ خود کو دیں، مائنڈ کو تھوڑا ریلیکس ہونے دیں۔ اس کے بعد اٹھیں، فریشن اپ ہوں اور موبائل کو نا بالکل ہاتھ مت لگائیں۔ اس طرح اگر آپ ریلز وغیرہ یا موبائل کو اسکرول کریں گی نا تو ایک تو سستی زیادہ آئے گی اور کام کا نا بالکل بھی کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور زیادہ سوچا مت کریں۔ ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ اوور تھنکنگ کی، اور کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا سارا دن بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں اور پھر اسے نا بس دماغ پر سوار کر لیتی ہیں، اور ایسے نا آپ کو سٹریس ہوتا ہے، اور جب سٹریس ہوتا ہے نا تو کسی کام کا کرنے کا دل نہیں کرتا، آپ کو سستی ہوتی ہے، اور واقعی دماغ جب تک فریش نہیں ہوتا نا اور پرسکون نہیں ہوتا تو کسی کام کو نہ کرنے کا دل نہیں کرتا اور فالتو کی سستی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ، کوئی بات ہو جاتی ہے نا تو اسے اپنے سر پر سوار کر کے اپنی ذہنی حالت کو مزید خراب مت کیا کریں، بلکہ سب کچھ نا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں نا وہ بہترین ہوتا ہے۔ تو اوور تھنکنگ کی وجہ سے نا ہم بہت زیادہ لو فیل کرتے ہیں، لیزی ہو جاتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آج نا میں بھی کچھ بہت لو فیل کر رہی تھی، لیزینس ہو رہی تھی، تو بس ناشتہ میرا ہو گیا تھا، اب میں روم میں آئی تھی اور بیڈ وغیرہ سیٹ کیا اور یہاں نا میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ تو ایسے ڈیز میں نا سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا 10 منٹ کا چیلنج دیں اور اپنے موبائل پر 10 سے 15 منٹ کا ٹائمر سیٹ کریں، اور ایسے آپ نا 15 منٹ میں اپنے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ اچھا، ٹائمر سیٹ کرنے سے نا یہ ہوگا کہ آپ کے سر پر جیسے نا ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور آپ نے نا 15 منٹ میں اپنے چھوٹے موٹے کام نپٹانے ہیں، جیسے روم کو سیٹ کر دیا، بیڈ سیٹ کر دیا، فالتو کھلارے سمیٹ دیے، کمرے سے جھاڑو لگا دیا، ایون اسی ٹائم میں نا آپ کی ڈسٹنگ بھی ہو جائے گی۔ اور یہ ایک ٹرک ہے جو آپ کو نا تیزی سے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، آپ کے اندر نا انرجی پیدا ہوتی ہے اور آپ تیزی سے سپیڈ سے کام کرتی ہیں، اور بلیو می ان 15 منٹ میں جتنے کام آپ کرتی ہیں نا کبھی کبھار وہ آدھے پونے گھنٹے میں بھی نا نہیں ہو پاتے۔ تو یہ ٹرک لازمی آزما کر دیکھیے گا، ٹائم کو نوٹ کر کے کام کرنے کی، یہ آپ کو نا واقعی موٹیویٹ کرے گی اور آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ آپ نے نا اتنی جلدی یہ سب کام کر لیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ نے پورا گھر ہی چمکانا ہے، بس چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں ان کو سمیٹ دیں، جھاڑو لگا دیں، آپ اپنا بیڈ سیٹ کر دیں۔ یہ وہ کام ہے جن سے آپ کا گھر، آپ کا روم پریزنٹیبل لگتا ہے، اور اگر ایسے کوئی آپ کے گھر میں آ بھی جاتا ہے نا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ گھر گندا ہے، گھر بکھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ اور ہاں، ہر روز پورا گھر صاف کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو پورے دن میں نا آپ 2 سے 3 کام ہی اچھے سے کر لیتی ہیں نا تو وہ بھی نا بہت ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو اس سب کے ساتھ نا آپ کو گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کو سنبھالنا اور باہر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، تو اپنے کاموں کو نا ویکلی ڈیوائڈ کر لیا کریں۔ کسی دن آپ نے ایک روم صاف کر دیا، ایک دن رکھ لیں آپ نے کچن صاف کر دیا، تو اس طرح نا کاموں کو ڈیوائڈ کرنا سیکھیں، کاموں کو ڈیوائڈ کر کے کیا کریں، تو اس طرح نا آپ کے اوپر زیادہ برڈن، زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور آپ نا بہت زیادہ تھکتی بھی نہیں ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، جو صبح کا الارم آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے نا اس کو کبھی بند کر کے مت سویا کریں، جیسے ہی الارم بجے فوراً سے اٹھ جایا کریں، وہی ٹائم ہوتا ہے جو آپ کے نا پورے دن کو پروڈکٹیو بناتا ہے۔ اور اگر آپ الارم بند کر کے دوبارہ سے سو جاتی ہیں نا تو مطلب آپ نے اپنی سستی کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے اور آپ نے اپنی روٹین کو خود ہی ڈسٹرب کر لیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات نا کہ جس دن گھر کے کام فوراً سے ہو جاتے ہیں نا تو اس دن موڈ نا کافی اچھا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، ورنہ تو جس دن اگر آپ کے اوپر کاموں کا برڈن زیادہ ہوتا ہے تو وہ کام آپ کے موڈ کو بھی نا ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ہم عورتیں، ہاؤس وائفز چڑچڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر شامت آتی ہے جی بیچارے بچوں کی، کیونکہ باقی کسی پر تو ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا، تو بچے ہی ہوتے ہیں جن کو پھر ہم بلا وجہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنی فرسٹریشن بچوں پر نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے اوپر کاموں کا زیادہ برڈن مت ڈالا کریں، کام سارے ہو جاتے ہیں، بس آپ کو کاموں کو مینج کرنا آنا چاہیے۔ اچھا، نیکسٹ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا کیوں ہے۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں نا کہ صبح اٹھ تو جاتی ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا
ہوتا کہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اپنے کاموں کا سٹارٹ کہاں سے لینا ہے۔ تو اپنے کاموں کی نا ایک روٹین سیٹ کریں اور ایک مقصد ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا کیوں ہے۔ گھر صاف کرنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، کئی خواتین نے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے جاب پر جانا ہوتا ہے۔ تو ایسے جب آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو کوئی ایک ریزن ہوتی ہے نا جب آپ کی صبح اٹھنے کی، تو ایسے آپ کی روٹین خود بہت سیٹ رہتی ہے۔ تو جی بس روم میرا کلین ہو گیا تھا، اس کے بعد جی میں کچن میں آ گئی تھی۔ اچھا آج کل نا بہت زیادہ چونٹیاں آ رہی ہیں کچن میں، حالانکہ میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ نا کچن کی سلیبس کو صاف کرتی ہوں اور میں نے نا ابھی کچن کی ڈیپ کلیننگ بھی کی ہے، تو پھر بھی نا یہ چونٹیاں جو ہے نا وہ باز نہیں آ رہی۔ تو بس یہ سرکے والے پانی کا اسپرے کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے نکل کر آ جاتی ہیں۔ تو بس یہاں وہی میں نے سوچا کہ یہ جو سلیبس ہیں، کاؤنٹر ٹاپ ہے، اس کو اچھے سے کلین کروں، کیونکہ میں نا روٹی ڈائریکٹ اسی پر بناتی ہوں، تو اس کی کلیننگ کا نا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا ویسے تو اسے صاف کرتی ہوں دن میں 3 سے 4 دفعہ، لیکن یہ جو روٹی بنانے والا ایریا ہے نا، اسے روٹی بنانے سے پہلے مست گیلے کپڑے سے صاف کرتی ہوں۔ تو اگر آپ بھی ایسے ڈائریکٹ سلیب پر روٹی وغیرہ بناتی ہیں نا، تو اسے اچھے سے گیلے کپڑے سے لازمی صاف کیا کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو نا ایک سلیقہ مند عورت بناتی ہیں، ایک سمجھدار عورت بناتی ہیں، کیونکہ اکثر کیڑے مکوڑے یا چونٹیاں وغیرہ کاؤنٹر ٹاپ پر چلتی پھرتی رہتی ہیں، تو اس کی صفائی کا نا لازمی خاص خیال رکھا کریں۔ اچھا کوشش کیا کریں کہ جب آپ سست فیل کریں نا، تو کوئی ٹینشن ہو، اگر کسی بات کو لے کر انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں نا کوشش کیا کریں کہ خود کو بزی رکھا کریں کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی چیز میں۔ اچھا مجھے بھی نا اکثر کبھی کوئی بات پریشان کر رہی ہوتی ہے نا، یا کبھی کسی بات کو لے کر ڈپریشن ہوتا ہے، تو میں نا کسی کام میں خود کو مصروف کر لیتی ہوں۔ ایسے نا آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ موبائل اٹھا کر بیٹھ جائیں، آپ کی جو کبڈ ہے آپ اسے ٹھیک کر سکتی ہیں، آپ اپنا کوئی بھی ڈراز ہے اسے کھول لیں، اسے سیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں، کوئی بھی آپ کام کر سکتی ہیں، کچن کی کوئی چیز کلین کر لیں۔ تو ایسے نا آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے اور آپ کو نا فالتو کی سوچیں تنگ نہیں کرتی۔ یا تو استغفار کی تسبیح کرتی رہا کریں، 2 نفل پڑھ لیا کریں، ایسے سستی اور ڈپریشن چٹکیوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا بونڈ مضبوط رکھیں۔ تو یاد رکھیں ایک بیلنس لائف وہی ہے جس میں پروڈکٹیوٹی اور پیس دونوں ساتھ چلیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر چمکدار رہے، آپ کا مائنڈ فریش رہے اور آپ کی زندگی پروڈکٹیو ہو، تو ان ٹپس پر، ان باتوں پر لازمی عمل کیجیے گا۔ تو اپنی ایک روٹین سیٹ کریں، گھر کے کاموں کو ڈیوائڈ کر کے کریں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، سستی کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں، نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، اپنے گھر کا ماحول خوشگوار رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار مت کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ تو یہی تھا جی آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو کافی موٹیویشن ملی ہوگی۔ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔